سچے نبی کے صادق اور امین نبی کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں جی اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا. جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ تمہارا ہی نہیں بکتا. اندر سے اگر بدلے نہ تو پھر کچھ نہیں ہوتا. انسان جو مرضی کرتا پھر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر نارووال کے اتنے لوگ آج اس گراؤنڈ میں موجود ہیں, صرف اتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں, جبکہ یہ لاکھوں کا شہر ہے. اگر اتنے لوگ یہاں سے عزم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا, آپ کا بازار اگلے دن بدلا ہوا ہو. لیکن ہم بدلنا نہیں چاہتے. دل مسلمان ہے میرا نہ تیرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. اقبال نے کہا تھا ہم اندر سے بدل نہیں چاہتے. ہم اوپر سے بڑے اچھے رہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنا چاہتی. تبدیلی اندر کا نام ہے, زبان کا نام نہیں ہے. شیخ شبلی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, تو ان کے پاس ابو علی سینا آیا. تو جب واپس گیا تو اس نے ایک مرید کو کہا کہ حضرت میرے بارے جو ارشاد کریں مجھے ذرا بھیج دینا, تاکہ میں ان کی رائے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی میرے بارے کیا رائے. تو ایک دن مرید نے کہا کہ حضرت کو ابو علی آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو آپ نے فرمایا خوب بس بڑا اچھا شخص ہے. تو مرید نے لکھ بھیجا. تو ابو علی سینا نے کہا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے اور عمومی طور پہ انسان رواجن یہ جملہ بول دیتا ہے, پھر کبھی تذکرہ کرتا. پھر ایک دن انہوں نے بات کی کہ حضرت وہ ابو علی سینا آیا تھا تو کیسا شخص تھا؟ تو کہا خیر خوب بس بہت اچھا تھا. تو مرید نے پھر لکھ بھیجا. تو شیخ نے یہ کہا ہے تو ابو علی سینا کو اس سے بھی تسلی نہ ہوئی. کہا پھر کبھی موج میں ہوئے حضرت تو پھر پوچھتا. تو تیسری مرتبہ مرید نے کہا حضرت وہ ابو علی سینا آیا, یہاں 2-3 دن رہ کے گیا ہے, تو کیسا شخص تھا؟ تو شیخ فرمانے لگے خیر خوب است ولیکن معلم الاخلاق نہ دارت. بہت اچھا تھا لیکن معلم الاخلاق نہ دارت, اخلاق یاد نہیں رکھتا. تو یہ مرید نے لکھ کے بھیجا. تو ابو علی سینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی. واپس خود آ گیا. کہا حضرت آپ نے میرے بارے کوئی ایسا جملہ کہا ہے؟ تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے اس موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں, معلم الاخلاق پر اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں. تو حضرت شیخ شبلی کہنے لگے کہ تم سمجھے نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ معلم الاخلاق نہ داند, میں نے کہا معلم الاخلاق نہ دارد. میں نے یہ نہیں کہا کہ معلم الاخلاق جانتا نہیں, میں نے کہا رکھتا نہیں ہے. تو ہم جانتے تو بہت کچھ ہیں لیکن رکھتے نہیں, اور اگر ہم رکھ لے تو ایک لفظ ہی کافی ہے. اقبال نے کہا نا کہ جو ہے وہ کلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. اگر ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور عمل کسی کے اوپر نہ ہو. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی شخص تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ یار تم کبھی جمعہ پڑھنے نہیں گئے؟ اس نے کہا میں دیہات میں رہتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جمعہ کی تو میرے اوپر فرضیت ہی نہیں ہے, سنا ہے تو میں تو. کہا نہیں آؤ میرے ساتھ چلو. تو جب وہ گیا تو مولانا صاحب خطاب یہ کر رہے تھے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ قبر کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, اس لیے کہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے ہوا کرتا ہے. اور مولانا نے یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی جو ہے وہ آپ پیشاب کرنے لگے کسی نرم جگہ پہ کریں, یا تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ رکھ لیں, کوئی سخت جگہ ہو ٹھوس جگہ ہو تو وہاں ڈال لیں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور آپ بچ جائیں. تو اس نے ریت رکھ لی اور وہ بوجھ اٹھائے چلا پھرتا رہتا. تو اگلے جمعے وہ صاحب پھر چلے گئے کہ وہ چلے جمعہ پڑھنے. اس نے کہا میں تو ابھی پچھلے جمعے کا بوجھ اٹھائے پھر رہا. اس نے کہا میں تو 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو اگر پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور وہ جمعہ پڑھتے رہیں, یہ کانفرنس ہر سال کریں آپ, یہ ہر مہینے کریں, لیکن عمل نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے, تو پھر کرتے رہیں, کیا فائدہ ہے؟ روز یوٹیوب پہ کیا کچھ ہم سنتے ہیں, فیس بک پہ کیا سنتے ہیں, یہ چینل بھرے ہوئے ہیں, کتنے چینل آ گئے ہیں جو سویرے سے لے کر شام تک دین بتا رہے ہیں. خطبات جمعات سے لے کر کے آج کل تو محافلیں اتنی محافل ہو رہی ہیں کہ ایک دن میں 3 محفلیں ہم اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سب کانوں کے تلذذ کے لیے, یہ صرف ہم نے دیکھا سنا, سب کچھ وہیں چھوڑ کے چلے گئے, عمل کسی ایک چیز پہ بھی نہیں کیا. دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی, اور وہ نماز بھی سوائے رسم کے, سوائے ایک عادت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. سر سجدے میں ہوتا ہے, خیال کہیں اور ہوتا ہے, قیام کر رہے ہوتے ہیں, سودا دکان کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نماز کاہے کی نماز ہے؟ نماز تو وہی ہے کہ نماز میں ہو تو ڈوب جائیں, اللہ اکبر. لیکن ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے عملاً آمادہ نہیں ہیں.
میں بے صاحب سے ابھی عرض کر رہا تھا وہاں بیٹھے ہوئے کہ ایک جو جاپان سے دوست آئے تو اس نے ایک بات کی تو میں تو ہل کے رہ گیا. اس نے کہا کہ 30-35 سال سے ہم مسجدوں میں، خطبوں میں، جلسوں میں یہی سن رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، کسی سے خیانت نہیں کرنی چاہیے، دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور ہم جب سے ہوش سنبھالی ہم یہ سن رہے ہیں. ہم جاپان میں گئے ہیں، وہاں کوئی ایسے واز کی ضرورت نہیں، لوگ سچ بول رہے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا دین یہ بتاتا ہے یہ کرنا چاہیے، وہ کر چکے ہیں اور وہ آگے کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہم ابھی تک یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جھوٹ نہ بولیں، آپ 1 نمبر سودا دیں، جو ہے وہ 2 نمبر سودا نہ دیں. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا بکتا ہی نہیں ہے، نہیں بک سکتا آپ کا بک نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کو توکل ہی اللہ پر نہیں ہے، بھروسہ ہی اللہ پر نہیں ہے. فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو، جیسا توکل کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے. ہم تو پھر بھی دکان پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، مین بازار میں دکان ہے، ہماری مارکیٹ میں فلاں پلازے میں ہے، وہاں لوگوں کا اتنا آنا جانا ہے، فلاں ٹھیے پہ جا رہے ہیں، فلاں فیکٹری پہ جا رہے ہیں. لیکن جانور صبح گھر سے اٹھتے ہیں، جدھر جی چاہا اڑان مارتے ہیں، انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ اکبر کہ کدھر جانا ہے. جدھر اڑان بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو. کوئی راس المال نہیں ہوتا، لیکن جاتے ہیں تو خالی پیٹ آتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ خالی پیٹ واپس نہیں آئے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور جس کی جو ضرورت ہے میرا رب اس کو پورا کرتا ہے. آپ پنساری کے پاس چلے جائیں تو پنساری سے آپ سچے موتی اگر دوائی میں استعمال کرنے ہو، اگر آپ لینا چاہیں تو ہزاروں روپے دے کر کے بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% خالص ہے یا نہ خالص ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہنس پرندہ پایا جاتا ہے، وہ یہی کھاتا ہے اور کبھی اس نے کوئی اور نہیں کھایا. چوغ جنہ دے موتی ہون کدی نہیں چگتے دانے. آپ ہی چگ لیتے ہیں، میں ہی چگ لیتا ہوں، در در جھک مارتے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ روز اس نے وہی کھانا ہوتا ہے. اور میرا رب وہ سچے موتی پیٹ بھر کے ان سب جانوروں کو روزانہ عطا کرتا ہے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ کتے کا رزق بھی اس نے لکھا ہے، تم تو اشرف المخلوقات. لیکن ہم یہ کہاں سے بات لی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. اللہ پہ توکل تو کر کے دیکھو، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن ہو جھوٹا ہو، غلام ہو محمد عربی کو اور جھوٹ بولے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ جوڑ لیں. یہ حضور کا نمایاں وصف ہے جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں. اور پھر حضور کا چھٹا وصف انہوں نے بیان کیا، وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. سچائی کے راستوں پر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. جہاں ہمارا نفس ہمیں کھینچ کے لے جائے وہاں ہم جائیں گے بھی اور کھڑے بھی ہوں گے. سچائی کا راستہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اس مشکل راستے میں، اس خیر کی راہ کے اندر ہم کسی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جبکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس نظام کو بدلا ہی ایسا کہ جہاں بھی خیر تھی، جہاں بھی سچائی تھی، جہاں بھی کوئی حق کے راستے پا، چاہے وہ اس کا جزوی عمل تھا، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کی ہے اور اس کو کھڑا کیا اور معاشرے میں خیر کی قدروں کو پنپنے کا موقع فراہم دیا. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے. یہ ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ رخ. آئیے میں اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری. میں 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، میں نے اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، لیکن صاحب درود سے تعلق نہ بنا، ربط قائم نہ ہوا، ان کی تعلیمات کو روح میں اتارا نہیں، جذب نہیں کیا. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار پڑھو لیکن وہ پڑھنے کی طرح پڑھو. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو. اقبال کہتے ہیں کہ اگر ان کی سیرت کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کیجیے. ان کا نام بڑا ستھرا ہے، ان کے نام کو استعمال نہ کیجیے، ان کے نام کو میلا نہ کیجیے. بر زبان خود میالہ نام ہو، ان کا نام اپنی زبان پہ پھر لائیے ہی نہ.
اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگے، محمد دی زیادت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد، تو ان کی سیرت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر کے، اور وہ ہماری زبان سے گواہی نہیں، وہ ہمارے عمل سے گواہی ہوگی، وہ ہمارے رویوں سے گواہی ہوگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارا معاشرہ، ہماری معاشرت گواہی دے گی کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ اگر اس غلامی کے اندر ہم اپنی زندگی بسر کر لی، میں نے جو ہے وہ اس موسم کے اندر جگہ جگہ کہا، میلاد کا موسم چل رہا ہے، کہ بنیروں پہ تو لائٹیں لگا لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کی گلی